ایک دیہاتی لڑکا شہر سے پڑھ لکھ کر واپس دیہات گیا تو گاؤں کے چودھری صاحب نے سوال کیا کہ پتر، پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لڑکا بولا، چودھری صاحب پڑھنے لکھنے سے لاجکس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب بولے، یہ لاجکس کیا ہوتی ہے؟ لڑکا بولا، لاجکس منطق کو کہتے ہیں۔ چودھری صاحب بولے، یہ منطق کیا ہوتی ہے؟ لڑکا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ لڑکا بولا، چودھری صاحب آپ کے گھر میں کتا ہے؟ چودھری صاحب بولے، ہاں ہے۔ لڑکا بولا، اس کا مطلب آپ کا گھر بڑا ہوگا جس کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا ہے۔ چودھری صاحب بولے، ہاں گھر تو بڑا ہے۔ لڑکا، پھر آپ کے ہاں نوکر چاکر بھی کافی ہوں گے بڑے گھر کی دیکھ بھال کے لیے؟ چودھری صاحب، ہاں جی نوکر بھی کافی ہیں۔ لڑکا، اس کا مطلب آپ کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہوگی نوکروں کی تنخواہ کی ادائیگی کے لیے؟ چودھری صاحب بولے، ہاں جی آمدنی بھی اچھی خاصی ہے۔ لڑکا بولا، اس کا مطلب ہے آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ماں کی دعائیں آپ کے حق میں قبول بھی ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ماں ایک نیک عورت تھی۔ چودھری صاحب بولے، بس اب میں سمجھ گیا ہوں کہ پڑھنے لکھنے سے لاجکس کیسے کلیئر ہوتی ہیں۔ اگلے دن شیدہ چودھری صاحب کی ٹانگیں دباتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، یہ جو لڑکا شہر سے پڑھ لکھ کر گاؤں میں آیا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ چودھری صاحب بولے، شیدے، پڑھنے لکھنے سے لاجکس کلیئر ہو جاتی ہیں۔ شیدہ بولا، چودھری صاحب یہ لاجکس کیا ہوتی ہیں؟ چودھری صاحب بولے، لاجکس منطق کو کہتے ہیں۔ شیدہ بولا، یہ منطق کیا ہوتی ہیں؟ چودھری صاحب بولے، میں سمجھاتا ہوں تم کو۔ تمہارے گھر میں کتا ہے؟ شیدہ بولا، نہیں چودھری صاحب میرے گھر میں کتا نہیں ہے۔ چودھری بولا، تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی نوکرانی تو ہوگی؟ شیدے نے جواب دیا، جناب میں تو خود آپ کے گھر میں کام کرتا ہوں، میرے گھر کام کرنے والا کون ہوگا؟ چودھری صاحب بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں کوئی نیک عورت نہیں تھی۔ ایک گاؤں میں نئی نئی بجلی لگی اور پہلا بل آیا تو بجلی کمپنی والے حیران رہ گئے کہ سب گاؤں والوں کا 1 یونٹ بجلی کا خرچ نہیں ہوا تھا۔ کمپنی نے تحقیقات کے لیے ایک نمائندہ بھیجا جس نے گاؤں جا کر لوگوں سے سوال کیا، کیا وہ بجلی استعمال نہیں کرتے؟ گاؤں والے ہنسے کہ کیا نامعقول سوال ہے، جب بجلی لگی ہے تو استعمال تو کریں گے، ہم سب ہی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تب نمائندے نے درخواست کی کہ اس کو بتایا جائے کہ گاؤں والے بجلی کیسے استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں کا مکھیا آگے بڑھا اور بولا، بابو، پہلے جیسے ہی رات ہوتی تھی ہم ماچس ڈھونڈنے لگ جاتے تھے لالٹین جلانے کے لیے، مگر اندھیرے کی وجہ سے ماچس ملتی ہی نہیں تھی۔ اب خیر سے ہر گھر میں بجلی ہے، جیسے ہی شام کا اندھیرا پھیلتا ہے فٹ سے بجلی کا بلب جلاتے ہیں اور جھٹ سے ماچس ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر بلب کو بجھا کر لالٹین کو جلا لیتے ہیں، بس اتنی سی تو بات ہے۔ پولٹری فارم کے مالک نے سب مرغیوں کو آرڈر دیا کہ اگر تم نے کل سے 2 انڈے نہیں دیے تو تمہارا دانا پانی بند۔ سب مرغیاں ڈر گئیں اور خوف کے مارے سب نے 2 انڈے دے دیے، لیکن ایک نے صرف 1 ہی انڈا دیا۔ مالک نے پوچھا، تم نے 1 ہی انڈا کیوں دیا؟ جواب ملا، سر یہ تو آپ کے ڈر کی وجہ سے دیا ہے، ورنہ میں تو مرغا ہوں۔ مرغا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ ایک کوے کو دے دیا ہے۔ مرغی بولی، ہاں۔ مرغا بولا، میری آواز پورے شہر میں گونجتی ہے،
اور میں مرغوں کی یونین کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ مرغی بولی میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن امی ابو کی خواہش تھی کہ لڑکا ایئر فورس میں ہو۔ شاگرد بیالوجی کے پریکٹیکل میں ٹیچر نے ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا بتاؤ یہ کس پرندے کی ٹانگ ہے؟ شاگرد بولا آئی ڈونٹ نو۔ ٹیچر تم فیل ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ شاگرد میریاں لتاں ویکھ کے دس۔ بیوی فون پر شوہر سے ونڈو نہیں کھل رہی کیا کروں؟ شوہر بولا تھوڑا سا تیل گرم کر کے اوپر ڈالو۔ بیوی بولی اس سے کیا ہوگا؟ شوہر بولا لاک کھل جائے گا۔ شوہر میں جو کہہ رہا ہوں کرو تو صحیح۔ کچھ دیر بعد شوہر نے دوبارہ فون کر کے بیوی سے پوچھا کیا بنا، ونڈو کھل گئی کیا؟ بیوی بولی اب تو لیپ ٹاپ چل ہی نہیں رہا۔ شوہر کیا کہا؟ لیپ ٹاپ؟ او تیڑا بیڑا پار ہوئے، ایت 10 دن دی ونڈو کیڑی ہے۔ لڑکا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد پہلے اپنی ماں سے جا کر معافی مانگو۔ لڑکا پر ابو کیوں، کیا کیا میں نے؟ والد تم جا کر معافی مانگو۔ لڑکا پر ابو ہوا کیا ہے؟ والد پہلے جا کے معافی مانگو۔ لڑکا لیکن ابو بتائیں تو صحیح کس بات کی معافی مانگوں؟ والد پہلے تم جا کر معافی مانگو۔ لڑکا ابو دیکھیں بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ والد پھر وہی بات، پہلے جا کر معافی مانگو۔ لڑکا اوکے ابو مانگ لیتا ہوں امی سے معافی۔ والد شاباش بیٹا، اب تم تیار ہو شادی کے لیے، بلا وجہ معافی مانگنا سیکھ گئے ہو۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جب میں چارپائی پر سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چارپائی کے نیچے ہے، اور جب چارپائی کے نیچے سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چارپائی کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دی مگر سردار کو فائدہ نہیں ہوا۔ کافی عرصہ بعد ڈاکٹر کو سردار جی رستے میں ملے۔ انہوں نے پوچھا سردار جی کی حال ہے؟ سردار بولے میں تے 200 روپے وچ ٹھیک ہو گیا، تہاڈی مہنگی دوائی نے کام ہی نہیں کیتا۔ ڈاکٹر بولا وہ کس طرح؟ سردار بولا میرے ابو نے درخان سد کے منجی دے پاوے ونڈا دیتے، درخان نے 100 روپے لے تے میں ٹھیک ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ میاں بیوی ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے کہ سامنے روشن دان پر ایک چڑیا اور چڑیا آ بیٹھے اور ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ بیوی نے انہیں دیکھ کر بڑے حسرت برے انداز میں اپنے شوہر سے کہا ہم سے اچھے تو یہ چڑیا اور چڑا ہیں، ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ مجھ پر پیار بھری نظر ہی نہیں ڈالتے۔ شوہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوپہر میں کھانے کی میز پر دونوں بیٹھے تھے کہ روشن دان میں پھر چڑیا اور چڑا آ بیٹھے اور پیار کرنے لگے۔ بیوی نے دوبارہ شوہر کی توجہ اس کی طرف کروائی لیکن شوہر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شام کو بھی روشن دان میں جب تیسری بار وہی نظارہ دیکھنے کو ملا تو بیوی سے رہا نہ گیا اور پھٹ پڑی میں صبح سے کہہ رہی ہوں آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی پیار کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے سینے میں شاید خدا نے اس چڑے سے بھی چھوٹا دل دیا ہے۔ شوہر نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کیوں اپنا خون جلاتی ہو بیگم؟ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ اس چڑے کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک یہ تیسری چڑیا ہے۔ لڑکی ڈائریکٹر صاحب مجھے فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ ڈائریکٹر
اچھا تو پھر بتاؤ رول کون سا پسند ہے آپ کو؟ لڑکی بولی، جی قیمے والا۔